اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین، پروگرام حق و سچ کا قافلہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ عباس زیدی۔ لاکھ تلواریں ہیں اور ایک تنے اتھر ہے، ایک مظلوم ہے اور ظالموں کا لشکر ہے، سینکڑوں خنجر فولاد ہے اور ایک سر ہے، نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے، گرد زہراء علی گریاں کنا پھرتے ہیں اور غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں۔ ناظرین، یزیدی فوج کے ظلم کا سلسلہ عصر عاشور کے وقت امام عالی مقام علیہ السلام، آپ کے رفقاء اور اصحاب و انصار کی شہادت پر رکا نہیں، بلکہ یہ سلسلہ شام غریبہ تک جا پہنچا اور اس کے بعد بھی یہ ظلم کا سلسلہ جاری رہا۔ بعد شہادت خانوادہ آل رسول، خاندان رسالت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ عصر عاشور کے بعد شام غریبہ میں امر سعد نے یزیدی فوج کو خیام حسینی کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ ناظرین محترم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نواسۂ رسول امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے اہل بیت کے خیام کو آگ لگائی جائے گی، لیکن یہ تاریخ میں پہلی آگ نہیں تھی۔ اس سے قبل 11 ہجری میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو نذر آتش کیا جا چکا تھا۔ عصر عاشور یہ آگ اسی آگ کا تسلسل تھی، وہی باطل ذہنیت کہ جو طاقت کے بلبوتے پر دین اسلام پر اپنی ملوکیت کو مسلط کرنا چاہتی تھی۔ ناظرین محترم، واقعات کربلا کو ہم آپ کے سامنے حقائق کے ساتھ اور سیاسی حقائق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی عصر عاشور، رخصت امام عالی مقام علیہ السلام کے بارے میں، اور آج ہم گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے بات کو شہادت امام عالی مقام سے متصل کریں گے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کو۔ آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ بلا تاخیر میں چاہوں گی کہ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ عصر عاشور امام عالی مقام علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کس انداز سے واقع ہوئی؟ شائستہ، جب ہم شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پہ بات کرتے ہیں تو قسم بخدا یہ وہ واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، تاریخ عالم کا، کہ جس پر 1400 برس سے بات کی جا رہی ہے۔ خطیبوں کے خطبات کم پڑ گئے، ادیبوں کے الفاظ کم پڑ گئے، کتابیں کم پڑ گئیں، لیکن واقعی کربلا کے مضمرات، واقعی کربلا کے آثار کو سمیٹنا ناممکن ہے۔ ہم جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حسین فرزند رسول الثقلین ہیں، حسین علی و فاطمہ کے فرزند ہیں، حسین وقت کے امام ہیں، حسین حجت خدا ہیں، حسین معصوم منصوص من اللہ ہیں، حسین اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب عصر عاشور شہادت کے واسطے روانہ ہوئے مقتل کو، تو روایت کی بتاتی ہے کہ آپ نے یوم عاشور تقریباً 9 خطبات ارشاد فرمائے۔ جب کسی نے بعد میں امام سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ 9 خطبات امام حسین علیہ السلام نے بار بار کیوں ارشاد فرمائے، تو امام سید سجاد علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ کوئی ان میں سے یہ نہ کہہ سکے کہ وہ حسین ابن علی کی عظیم شخصیت کو جانتا نہیں تھا۔ امام علی مقام نے اپنا تعارف کرایا، اپنے بارے میں بار بار بتایا، اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہو کر جب مقتل میں پہنچے تو ایسی جنگ کی روایت کی بتاتی ہے کہ میمنہ کو میسرہ پر پلٹا، میسرہ کو میمنہ پر پلٹا، لشکر شام کو میلوں پیچھے دھکیلتے چلے گئے، لیکن جب جنگ کرتے جا رہے تھے تو کبھی اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو صدا دیتے ہیں، کبھی 32 برس کے کڑی الجوان عباس علمدار کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ عباس 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست کی جنگ دیکھو، کبھی 18 برس کے علی اکبر کو صدائیں دیتے ہیں کہ آؤ علی اکبر تم نے بابا کی جنگ تو دیکھو۔ تو تمام
تر جنگ کے جوہر دکھانے کے بعد، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مظلومیت کی جنگ تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین تھے، کوئی یہ نہ کہے کہ صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے ہیں، اور جب حسین ابن علی تمام تر جنگ کے جوہر دکھا چکے تو اس وقت آسمان سے صدا آئی کہ یا ایھا النفس المطمئنہ۔ امام علی مقام نے اپنی ذوالفقار کو نیام میں رکھا، اور بس وہ جو لشکر اشقیہ جو پیچھے ہٹ رہا تھا وہ اب سمٹنا شروع ہو گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کسی نے نیزوں کے وار کیے، کسی نے تلواروں کے وار کیے، کسی نے تیروں کے وار کیے، کسی نے پتھر برسائے، کسی نے غریب مظلوم حسین علیہ السلام پر جلتی ہوئی زمین کربلا سے مٹی اٹھائی اور وہ ڈالنی شروع کر دی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام علی مقام پشت ذوالجناح پر جھوم رہے تھے، زخموں سے چور چور تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام علی مقام نہ پشت ذوالجناح پر تھے نہ فرش زمین پر تھے، اتنے تیر پیوست تھے امام علی مقام کے جسم میں کہ حسین کا جسم تیروں سے معلق ہو گیا، حسین کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا تھا، اور اس وقت شمر آگے بڑھا اور اس نے وہ بے ادبی کی کہ زمین و آسمان ہل گئے، کہ اس نے پائے نجس رکھے امام علی مقام کے سینے پر، اور جسم سے تیر آر پار ہو گئے، اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ جس پر تصور کر کے 1400 برس سے ہم گریہ کر رہے ہیں کہ شمر کا کند خنجر چل رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کو پس گردن سے ذبح کیا گیا۔ یہاں پر 13 ضربیں لگائی گئیں کند خنجر سے امام علیہ السلام کی گردن پر۔ جب یہ قافلہ لٹ کر واپس گیا تو کسی نے جب یزید کو بتایا کہ 13 مرتبہ گلوئے حسین پر خنجر چلا، تو اس نے شمر سے پوچھا کہ 3 دن کا پیاسا گلا تھا، 13 مرتبہ خنجر کیوں چلانا پڑا؟ تو شمر نے کہا کہ میں کیا کرتا، میں جیسے ہی خنجر چلانے لگتا کسی بی بی کے 2 ہاتھ آگے آ جاتے تھے، صدائیں آتی تھیں کہ اے شمر ابھی خنجر نہ چلانا، میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے، اے شمر خنجر نہ چلانا، میرا حسین لاشوں پر لاشیں صبح سے اٹھاتا رہا ہے۔ تو امام علی مقام کی جو عظیم قربانی ہے، یہ وہ عظیم قربانی ہے کہ جب امام علی مقام کو پس گردن سے ذبح کیا گیا تو خیمے میں جناب زینب کبریٰ انتظار کر رہی تھی، در خیمہ پر جناب سکینہ انتظار میں کھڑی تھی، اور امام علی مقام نہ آئے بلکہ خون میں ڈوبا ہوا ذوالجناح آیا، اور جب خون میں ڈوبا ہوا ذوالجناح آیا تو سکینہ بنت الحسین نے ذوالجناح کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا کہ اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ہمارا سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جس کی شجاعت نے شجاعت حیدر کرار کی یاد دلا دی، جس کی مظلومانہ شہادت کی داستان سن کر آج بھی اہل دل کے آنسو روا دوا ہیں۔ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، اور تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ یزید کی فوج نے جب امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کر دیا تو یہ سلسلہ ظلم تھما کیوں نہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے خیام کو آگ لگائی گئی اور مخدرات عصمت و طہارت بیویوں کی ردائیں لوٹی گئیں، ان کے زیورات لوٹے گئے، انہیں قیدی بنا لیا گیا؟ تو کیا اسباب تھے اس کے پیش نظر، کیا مقاصد تھے؟ آپ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ محترمہ دیکھیں، آج 1400 برس گزر جانے کے بعد اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس وقت اس بات کو سمجھنا بہت مشکل تھا۔ 161 ہجری اور روز عاشورہ کے تمام تر مصائب آپ کے اذہان فکر میں موجود ہوں گے، لیکن جب ہم آج یعنی 2020 میں جب یہ بات کر رہے ہیں تو در حقیقت فوج یزید کے جو مظالم تھے وہ نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی تھے بلکہ وہ غیر انسانی بھی تھے، اور ان غیر انسانی، کیونکہ اسلام کی تعلیمات تو یہ تھی کہ ہر جنگ میں بچوں کو اور عورتوں کو مستثنیٰ رکھا جاتا تھا، کیونکہ عورتوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بچے تو ویسے ہی معصوم پھولوں کی مانند ہوتے ہیں، لیکن تاریخ نے ہمیں یہ منظر دکھایا، یہاں تک کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں پر بھیجا کرتے تھے کسی کو، جنگ خیبر 7 ہجری میں منعقد ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کے قلعے میں نہ داخل ہونا، وہاں پر یہودیوں کی ناموس موجود ہیں۔ تو جب جہاں پر غیر مسلم کی ناموس کی اتنی عزت و آبرو کا خیال کیا جاتا ہے، وہاں پر رسول کی نواسیاں، خاندان رسالت، تو در حقیقت 1400 برس سے یہ ایک سیاہ کلنک کا داغ ہے۔
یعنی آج یزیدی کتنے ہی کیوں نہ انکار کرنے چاہیں لیکن واقعات کربلا سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کربلا میں غیر اسلامی اور غیر انسانی دونوں طرح کے مظالم کیے گئے۔ لشکر کی جنگ ہو چکی تھی، امام علی مقام شہید ہو گئے، یہاں پر بات ختم ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود لاشوں کو پامال کیا گیا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، یہ غیر انسانی مظالم تھے۔ اس کے بعد بھی دل نہیں بھرا، اس کے بعد آگئے خیموں کو جلانے کے لیے۔ یہ وہ بیویاں تھیں کہ جن کی مانگ بھی اجڑ چکی تھی، جن کی گود بھی اجڑ چکی تھی۔ اس کے بعد امام سید سجاد علیہ السلام کی پشت سے بستر کھینچا گیا۔ کیا بیماروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقتل کربلا میں ہمیں اس قدر مظالم اور اس قدر مصائب نظر آتے ہیں کہ پوری رات شام غریبہ کی امام سید سجاد نے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جلے ہوئے خیموں کی قناتوں کے نیچے بیٹھ کر گزاری۔ اور مجھے وہ منظر دل ہلا دیا کرتا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ معصوم بچوں کو گن رہی تھی کہ کتنے بچے ابھی موجود ہیں، زندہ موجود ہیں، تو اس میں سکینہ بنت الحسین نہیں نظر آئیں۔ تو جناب ام کلثوم کو بھیجا جناب زینب کبریٰ نے کہ جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے فرات کی جانب گئی ہو چچا کے تلاش کرنے کے لیے، میں مقتل کی جانب جاتی ہوں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے گا شائستہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی عورت کہ جس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا ہو، خاندان زہرا کی بیٹیوں کے بہوؤں کے تو چشم فلک نے سر نہیں دیکھے تھے، وہ لاشوں کے درمیان میں سے مقتل کربلا میں پہنچی، اور مقتل کربلا میں پہنچ کر دیکھا کہ ایک سر بریدہ لاشا تھا کہ جس کے پیروں سے لپٹی ہوئی سکینہ سو رہی تھی۔ جناب زینب کبریٰ نے شانہ ہلایا، کہا کہ بیٹا مقتل میں کون سوتا ہے گھر کو چھوڑ کر؟ اور اس وقت جب جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا عالیہ مقام جناب سکینہ کو لے کر آ رہی تھی تو ایک سوال پوچھا، کہا کہ سکینہ کسی بھی لاش کی پہچان یا تو سر سے ہوا کرتی ہے یا لباس سے ہوا کرتی ہے، تمہارے بابا کا نہ سر موجود تھا نہ لباس بدن موجود تھا، تم نے کیسے پہچانا؟ تو یہ جملے اور اس کے اندر دو اتنے بڑے مظالم جو کہ غیر اسلامی بھی ہیں اور غیر انسانی بھی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب سکینہ بنت الحسین نے فرمایا، کہا کہ پھپھی اماں میرے کرتے کے دامن میں آگ لگ چکی تھی، میرے کانوں سے گوہر چھن چکے تھے، میرے رخساروں پر تماچے پڑ رہے تھے، میرے سر سے چادر چھن چکی تھی، اور میں اس مقتل کربلا میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی پناہ کی تلاش میں کہ اس لاش سر بریدہ سے آواز آئی کہ سکینہ یہاں آ جاؤ۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان کی گفتگو سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا سلام ہو آل رسالت کی ان بیویوں اور بچوں پر کہ جنہوں نے راہ خدا میں بے ردائی اور اسیری کو گوارا کیا لیکن نصرت امام سے پیچھے نہ ہٹے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام میں شامل کریں گے یہاں موجود طالبات کے سوالات۔ سب سے پہلا سوال کریں گی اینا زہرا جی، سوال کیجیے۔ شام غریبہ میں زوجہ ہر جب پانی لائیں تھی تو سب سے پہلے کسے پیش کیا گیا؟ بیٹا یہ ایک بڑی ہمیں انسانیت سوز منزل نظر آتی ہے، کیونکہ ہم تاریخ میں یہی پڑھتے ہیں کہ 7ویں محرم سے الاتش کی صدائیں بلند ہوئیں، وہ صدائیں بلند ہوئی تھی، یقیناً پانی اس سے پہلے بند ہو چکا تھا، پانی کے ذخائر ختم ہو چکے تھے، تو یہ 3 دن کی پیاس تھی اور یا 3 دن سے زیادہ کی پیاس تھی، اور یہاں تک کہ عاشورے کا مشکل دن تھا، اور اس کے بعد جب لاشیں پامال ہو چکے اور خیموں میں آگ لگ چکی، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب تمام کاموں سے فارغ ہو کر لشکر یزید کے سپاہی بیٹھے تو اب اس میں سے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا، کہا کہ سب کچھ ہو چکا، لاشیں بھی پامال ہو چکے، خیموں میں آگ لگ چکی، لیکن اب ان بھوکے پیاسوں کو کچھ تو کھانا پانی دے دیا جائے۔ مگر کون جاتا کھانا پانی لے کر؟ کوئی قاتل علی اکبر ہے، کوئی قاتل علی اصغر ہے، کوئی قاتل حضرت عباس ہے۔ تو اس وقت لشکر یزید کے سپاہیوں نے زوجہ حر کو منتخب کیا، کہا کہ کیونکہ حر حسین کی جانب سے شہید ہوئے ہیں لہٰذا تم جا سکتی ہو یہ کھانا اور پانی لے کر۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ زوجہ حر وہاں سے کچھ حاضری کا سامان، کچھ کھانا، کچھ بنے ہوئے اناج کے دانے لے کر آئی ہے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت جناب زینب کبریٰ نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ دیکھو خبردار اب آگے نہ بڑھنا، لٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے قریب آتی گئی وہ روشنی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ زوجہ حر تھی، اور جب زوجہ حر نے پانی کا کوزہ پیش کیا، کہا کہ بی بی آپ بہت پیاسی ہیں، اس پانی کو پی لیجئے، تو جناب زینب کبریٰ نے جناب سکینہ کو وہ پانی دیا۔
سکینہ بنت الحسین نے پوچھا کہ پھپھی اماں سب سے پہلے، ویسے تو سب تھے، کہا کہ پھپھی اماں سب سے پہلے مجھے کیوں پانی دے رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلاتے ہیں۔ بس سکینہ نے اس پانی کے کوزے کو ہمراہ لیا اور مقتل کی جانب چلی۔ جناب زینب کبریٰ نے پوچھا کہ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ بنت الحسین نے کہا پھپھی اماں میرا بھائی علی اصغر تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ تو یہ وہ واقعات کربلا ہے کہ جس کو جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارے دل بھر آتے ہیں۔ اس کو 1400 برس سے بیان کیا کرب و بلا وہ داستان کرب اور بلا ہے کہ جس کی یاد میں آج بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے ایک اور طالبہ کا سوال، یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ معصومہ زیدی۔ جی سوال کیجیے گا معصومہ۔ 11 محرم کو اہل حرم کو جب قید کر کے کوفے لے جایا گیا تو امام اور ان کے اصحاب و خاندان کو کس نے دفن کیا؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے ہمیں وہ روایت ملتی ہے کہ جب دوسری محرم کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وارد کرب و بلا ہوئے تھے تو امام علی مقام نے وہیں کے جو رہنے والے تھے انہی کو بلایا، ان سے وہ زمین خریدی اور اس کے بعد ان کو 2 وصیتیں کی تھیں۔ کہا کہ دیکھو جب ہم شہید ہو جائیں گے تو پہلی وصیت یہ ہے کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ جب ہمارے زوار آئیں گے تو ہمارے زواروں کے واسطے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کو گرا نہ سمجھنا، وہ مہمان ہوں گے۔ تو اب جب 10ویں محرم کو روز عاشوراء گزر چکا، 11ویں محرم کو قافلہ جناب زینب کبریٰ روانہ ہو چکا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ مقتل کربلا میں 4 جانب لاشیں بکھرے ہوئے تھے، اور ان بکھرے ہوئے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے قبیلہ بنی اسد والے آئے، اور باعجاز امامت امام سید سجاد علیہ السلام آئے، اور امام سید سجاد علیہ السلام نے تمام شہدائے کربلا کے لاشوں کو ایک ساتھ دفن کیا، جسے ہم گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ لیکن 2 لاشیں ایسے تھے کہ جن کے بغیر امام علی مقام رہ نہیں سکتے تھے، یعنی حضرت علی اکبر کو پائنتی لٹایا امام حسین علیہ السلام کے، اور حضرت علی اصغر کو سینے پہ لٹا کر ایک قبر وہ بنائی، اور جب یہ قبریں بنا کر امام سید سجاد روانہ ہونے لگے تو قبیلہ بنی اسد والوں نے کہا کہ مولا ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے۔ کہا کہ نہیں، ابھی فرات پر میرے چچا انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ اور جب فرات پر پہنچے تو ہم مصائب میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے، حضرت عباس کے سر پہ گرز لگ گیا، حضرت عباس کے مشکیزہ چھت گیا، لیکن امام سید سجاد جب فرات پر پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا، اتنے زخم تھے، اتنے وار کیے گئے حضرت عباس علمدار پر۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعد شہادت حسین کئی 100 سال کا واقعہ گزر چکا تھا، اور ایک عراق کے عالم دین تھے، وہ بار بار دعائیں کرتے تھے، ایک سے کہتے تھے کہ خدا مجھے اصل قبر حضرت عباس علمدار کی زیارت کرا دے، اور جب انہیں اصل قبر حضرت عباس علمدار کی زیارت ملی تو وہ وہاں پہ جا کر بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو بڑی حسرت تھی، زیارت کی تمنا تھی، آپ اتنی جلدی بے ہوش ہو گئے، آپ زیارت بھی نہ کر سکے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ عباس 32 برس کا اتنا جوان رانا شخص تھا، اور جب مجھے میری قبر پہ نظر پڑی تو وہ ایسی قبر تھی جیسے 8 برس کے بچے کی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ قبیلہ بنی اسد تھے اور امام سید سجاد علیہ السلام تھے جنہوں نے لاشوں کو دفن کیا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ناظرین یقیناً ان کی گفتگو سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے ایک کلام کہ جو شہادت امام علی مقام علیہ السلام کے حوالے سے پیش کریں گی ماہنور زیدی، مگر اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کی منزل تک پہنچ چکا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شائستہ عباس زیدی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، اماں ہے۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، شمر نے کی پھر ایسی گستاخی، شمر نے کی پھر ایسی گستاخی،
पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मां। तुम जो जुल्फ़े सवार करती थी, उन्हीं जुल्फ़ों में हाथ था उसका, जहाँ बोसे दिए थे नाना ने, उसी गर्दन से कूट पाता था। सर शबीर उठाए हुए शिमरक़े में तका गया अम्मा, है भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। चारों जानिब से घेर रखा था तेरे नूरे नजर को लश्कर ने, तीर बरसाता था कोई उस पर, कोई पत्थर से मारता था उसे, रेत जख्मों पे वो गिराता रहा, जिसको पत्थर नहीं मिला अम्मा, है भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका